الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب سبحان اللہ سبحان اللہ صدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین برادران اسلام، آج کی یہ خوبصورت بزم جو محبت کی اور عشق رسول کریم علیہ السلام کی بنیادوں پر استوار کی گئی، آج کی اس بزم میں آپ سب احباب حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی حاضر خدمت ہوا، تو انشاءاللہ اور الحمدللہ کسی کا بھی مقصد کوئی تکبر، کوئی بڑائی، کوئی ریاکاری اور کوئی دکھلاوا یا کوئی بڑا پن یہ نہیں ہے، فقط اللہ کے محبوب کی محبت کے اظہار کے لیے ہم یہاں پہ حاضر خدمت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور ایک حدیث پاک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ کی صورت میں ادا ہوئی کہ اے ایمان رکھنے والو، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ تو اس کی مطابقت ہے انشاءاللہ العزیز میں عرض کیے دوں گا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جس طرح یہ پتہ ہے، اور یہ بھی اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے مراد ہے یاد کو قائم کرنا۔ ذکر کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے اس کے مفہوم ہیں ذکر کے، کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد منانے کے لیے نماز پڑھا کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز ادا کیا کرو، میرے ذکر کی مجلس قائم کرنے کے لیے نماز ادا کیا کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ تو پتہ چلا اس آیہ کریمہ سے کہ یہ جو ذکر ہے اس کا ایک معنی اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا ایک یہ معنی بھی ہے۔ تو اسی لیے برادران اسلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان رکھنے والو، ایمان والو، تم اللہ کا ذکر تھوڑا نہ کیا کرو، اس کو یاد تھوڑا نہ کیا کرو، اس کو یاد تھوڑا تھوڑا نہ رکھا کرو، بلکہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے،
جتنا تم زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی یاد کو منا سکتے ہو مناتے رہا کرو۔ سمجھ آئی نا جی بات؟ کوئی بھی بہانہ ہو، کوئی بھی طریقہ کار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بس اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اپنے رب کو یاد رکھا کرو۔ تو برادران اسلام، اللہ بہت بڑی قدردان ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کو تھوڑا یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اگر تھوڑا سا اس کو زیادہ کریں گے تو اللہ اس کو اور زیادہ قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ محبوب تیری امت کے تھوڑے کو بھی میں بہتا تسلیم کر لوں گا، تھوڑے کو بھی زیادہ میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ تو اس لیے برادران اسلام، اللہ کے ذکر کی مختلف اب صورتیں ہیں۔ ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت سے ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے، اور یہ کوئی ایسی تفسیری بات نہیں ہے یا کوئی تعویل یا کوئی حدیث پاک کی روح سے نہیں میں عرض کر رہا۔ قرآن پاک سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک۔ قرآن کی تمام آیات کس کا ذکر ہے؟ اللہ۔ اب ان تمام آیات میں 3 طرح کا ذکر ہے، لیکن ہے وہ سارا اللہ کا ذکر۔ ایک اللہ کا، اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا ذکر، یعنی ڈائریکٹ اللہ کا ذکر، وہ بھی اللہ کا ذکر ہوا۔ اور دوسرے طریقے سے اللہ کے محبوبوں کا ذکر، یعنی اس کے ولیوں اور اس کے نبیوں کا ذکر، اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا ذکر ہے۔ اور تیسرا اللہ کے دشمنوں کا ذکر، جس طرح تبت یدا ابی لہب وتب، جس طرح سأل سائل بعذاب واقع، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے دشمنوں کا ذکر کرنا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کو واضح کرنا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ میرے محبوبوں کی محبت کا ذکر کرنا، ان کی عظمتوں کا ذکر کرنا، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ میری ذات، میری صفات کا ذکر کرنا، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ میرے دشمنوں کو واضح کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ تو برادران اسلام، پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی ذات و صفات کو ڈسکس کریں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہوا، اگر ہم اللہ کے محبوبوں اور بالخصوص محبوب خدا کا ذکر کریں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہوا۔ تو اسی لیے میں ذرا ابتدا میں کیے دیتا ہوں کہ دیکھیں میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے۔ چہرے کو ذرا خوشی کا سامان بنا کے بیٹھیں کہ ہم اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کرنے لگیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ اپنے نبی کی عظمت پہ صرف میں ہی خوش نہیں ہوں بلکہ سارے سامعین خوش ہیں کہ ہمارے محبوب کی شان کتنی وراء الورا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے آپ ذرا محبت سے میرا ساتھ دیں نا جی۔ آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ یہ کتنے خوش ہیں اپنے آقا کی محبت کے انداز کو سن کے۔ سورہ ایک آپ نے قرآن پاک میں سورہ کا نام پڑھا، سورہ نون والقلم، اس کی ابتدائی 1-2 آیات ذرا میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ان میں کس قدر اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اب کفار نے ایک اعتراض کیا، کفار نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بات ہم نہیں مانتے، لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ معاذ اللہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس کے پاس عقل ہوش و حواس نہیں ہے، یہ پاگل اور مجنون ہے۔ اب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف دیکھا کہ مالک اعتراض ہوا ہے مجھ پر کہ یہ تو پاگل اور مجنون ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جواب تو کیوں دے میں، جواب میں دوں گا۔ سمجھ آئی نا جی؟ اچھا، اب پچھلی امتوں میں اور پچھلے انبیاء میں کچھ قانون یوں رہا کہ جس بھی نبی پر اعتراض ہوا تو پوچھا مولا مجھ پر اعتراض ہوا کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا طاقت تو میں ہی دوں گا لیکن جواب تو خود دے گا۔ سارے نبیوں کے لیے اللہ کی سنت یہی رہی، اللہ کا طریقہ کار یہی رہا کہ اعتراض انبیاء پر ہوتا تھا، اس جواب کی طاقت تو خدا خود دیتا تھا، الہام خود ہی جواب کرتا تھا،
لیکن وہ نبی خود اس اعتراض کا جواب دیتے کہ اے میری قوم یہ اعتراض جو تم نے کیا اس کا جواب یہ، لیکن یہاں یہ معاملہ الٹ ہے، یہاں وہ معاملہ اس کے برعکس ہے، تبدیل ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب بتانا چاہتا ہوں کائنات والوں کو تیری جگہ پہ خود جواب دے کے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبیوں کا سردار کون ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ نبی کون ہے اور نبیوں کا سردار کون ہوتا ہے، اور نبی کون ہوتا ہے، امام الانبیاء کون ہوتا ہے، اور نبی کون ہوتے ہیں، اور نبیوں کا بھی تاجدار کون ہوتا ہے۔ اگر تو بھی ویسے ہی جواب دے جس طرح دوسرے نے جواب دیا تو پھر امام اور مقتدی کی ونڈ کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا کہ نبی کون ہے اور نبیوں کا سردار کون ہے۔ اس لیے تو جواب نہیں دے گا، تو نے سن لیا، اب جواب میں دینے لگا ہوں۔ بھئی اللہ سے سونا جواب تو کوئی نہیں نہ دے سکتا۔ اب اللہ نے جواب دیا نون، سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب، فرمایا مجھے نون کی قسم۔ کس کی قسم؟ نون کی قسم۔ یہ نون کیا ہے؟ آپ مفسرین کو پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، سب نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پاک محمد مجھے تیری قسم۔ نون سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات۔ اور اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو آواز آتی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نون، اے محبوب مجھے تیرے نور کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے نور کی قسم، مجھے تیرے نور کی قسم۔ تو برادران اسلام، اللہ نے آغاز کلام یوں کہا کہ محبوب مجھے تیرے نور کی قسم۔ انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، اللہ نے فرمایا تو اتنا مقدس ہے کہ رب تیرے نور کی قسمیں یاد کرتا ہے، تیرے نور کی قسم، والقلم، اور مجھے اس قلم کی قسم جس نے سب سے پہلے تیرا نام لکھا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ حالانکہ وہاں تو قلم لکھا ہے، یہ جڑا میں اپنے کوڑوں آکھیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تیرا نام لکھا، مجھے اس قلم کی قسم۔ یہ لگتا ہے میں کوڑوں آکھیا ہے، لیکن میں کوڑوں نہیں آکھیا ہے، یہ بھی اللہ نے آپ ہی آکھیا، کیونکہ وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے قلم کو تخلیق فرمایا، تو قلم کو تخلیق فرما کے اس کو کہا کہ اکتب، قلم اب لکھنا شروع کر۔ مشہور حدیث پاک۔ قلم نے عرض کیا مالک کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون، یا وما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا ہے تجھ سے پہلے وہ بھی لکھ، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ۔ اب ہو کیا چکا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے تو صرف اللہ تھا، قلم سے پہلے کون تھا؟ ادھرلی مسجد چوں آواز آئی کہ اس قلم سے پہلے کون تھا؟ صرف بھئی اگر یہ اس کا عقیدہ رکھ لیں تو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بھئی ہو چکا، اگر آپ اللہ کو کہیں گے نا کہ قلم سے پہلے تو اللہ ہو چکا ہے، تو جو ہو چکا ہے اس کے لیے یہ بھی لازم آئے گا کہ وہ ایک وقت میں نہیں بھی تھا، نہیں تھا پھر ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کی شان کے لیے جائز ہے ایسے کہنا؟ نہیں برادران اسلام۔ تو پھر وہ کیا تھا جو قلم سے بھی پہلے تھا؟ قلم نے پوچھا کہ مالک مجھ سے پہلے کیا ہوا؟ فرمایا کہ تجھ سے پہلے نور مصطفیٰ ہوا۔ تجھ سے پہلے کیا ہوا؟ نور مصطفیٰ ہوا، لکھ میرے محمد کا نور۔ تو برادران اسلام، قلم نے سب سے پہلے جو نام لکھا وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے قلم مجھے، اے محبوب اس قلم کی قسم جس نے سب سے پہلے تیرا نام لکھا۔ اللہ کو قلم کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی، کیونکہ اس نے سب سے پہلے نام ہی اس کا لکھا تھا۔ اچھا اس سے اگلے الفاظ وما یسترون، اور قسم ہے مجھے اس کی جو وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب مجھے قلم کی قسم، وہ جو لوح و قلم والا قلم ہے، اور مجھے ہر اس تحریر کی قسم جو قیامت تک تیری شان میں لکھی جائے گی۔ اس لیے
کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو کسی میرے محبوب کے مولا علی کے دروازے کے فقیر سے پڑھو، کیونکہ علم مولا علی کی میراث ہے۔ علم کس کی میراث ہے؟ مولا کائنات کی میراث ہے علم۔ علم کے وارث میرے نبی کے علم کا وارث مولا کائنات ہیں، اور یہ بات خود جناب صدیق اکبر نے ہمیں بتائی۔ وہ جو جب آپ باغ فدق کا مسئلہ سنتے ہیں، باغ فدق یا فدق جو اس کو بولتے ہیں، وہ جو باغ تھا جس کا مطالبہ کیا تھا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا نے، تو جناب صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ اے سیدہ زہرا، آپ کے بابا جان فرماتے ہیں کہ آپ جو اہل بیت ہیں نا، نبی کی جو آل اولاد اور اس کی اہل بیت ہے، وہ نبی کی دنیاوی جاگیر کی وارث نہیں ہوتی، نبی کے علم کی وارث ہوتی ہے۔ نبی کے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ ہے کہ نبی کے علم کے وارث یہ ہے، اور ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی کہ نبی کے بعد قرآن کا سب سے بڑا عالم علی المرتضیٰ ہے۔ یہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ اس لیے برادران اسلام جو، اور پھر سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم، اب جو علم کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو علم ملے، فلیأت الباب، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پر آ جائے، اور وہ دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ وہ دروازہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو برادران اسلام، اب علم تو ان سے ہی قرآن کی سمجھ آئے گی جو شاہ نجف کے دروازے کے فقیر ہیں، جو وہاں پر کھڑے، کیونکہ قرآن کا عالم میرے نبی کے بعد سب سے بڑا حضور مولا کائنات ہے۔ اور یہ جناب سارے صحابہ کرام کا بھی یہی ان کا بھی فتویٰ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے بعد قرآن کا ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت تک محبوب تیری شان میں جو لکھنے والا جو لکھے گا، مجھے ہر اس تحریر کی بھی قسم، مجھے ہر اس تحریر کی قسم، ہر اس لین کی قسم، ہر اس سطر کی قسم، ہر اس لفظ کی قسم جو تیری شان میں قیامت تک لکھا جائے گا۔ تو اس لیے وہ کتنے مقدر والے ہیں جو میرے نبی کی شان میں لکھتے ہیں، وہ جو کتنے نصیبوں والے ہیں جو میرے آقا کی شان میں لکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان لکھنے والوں کی لکھائی کی قسم، ان لکھنے والوں کی تحریروں کی قسم جو تیری شان میں لکھی جائیں گی۔ اس لیے برادران اسلام اب جا کے کہا یہ 3 قسمیں کھائیں، فرمایا ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب اپنے اللہ کی نعمت کی وجہ سے تو مجنون نہیں ہے۔ آپ سمجھے نہیں ترجمے کو بھئی، آپ کبھی کسی پاگل خانے میں خدا نہ خواستہ کبھی جانے کا گزر ہو، یا کبھی کوئی حادثہ رونما ہو جائے، کسی کو آپ دیکھیں کہ فلاں آدمی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں جی اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، بس وہ اس سانحہ اور اس حادثے کی وجہ سے اب یہ اپنا دماغی توازن درست نہ رکھ سکا، اس کا اتنا بیلنس ضائع ہو گیا، یہ اپنا دماغی توازن درست نہ رکھ سکا، اس کا یہ نقصان ہوا، اپنا دماغی توازن درست نہ رکھ سکا، اس سے یہ ہو گیا، اس کی عقل چلی گئی، یہ اپنا، اس لیے عقل ایک نعمت ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ بیٹا، یہ بیلنس، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی نعمت ہی ہے نا۔ تو جب نعمت چھن جائے تو انسان پاگل اور مجنون ہوتا ہے نا، اور سمجھ آئیے بات کی، جب نعمت کیا ہو جائے، چھن جائے، یا نعمت کوئی لے لے، یا نعمت اس کے پاس نہ رہے، تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے غم میں اس نعمت کے ناموجود ہونے کی وجہ سے اس کے حواس قائم نہ رہ سکے اور وہ مجنون ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ محبوب یہ کہتے ہیں تو مجنون ہے، محبوب مجنون تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت موجود نہ ہو، جس سے میری نعمت جاتی رہے، وہ مجنون ہو۔ ما انت بنعمت ربک، اے محبوب تو وہ ہے کہ میں نے ساری کائنات کی نعمتیں تیرے قدموں پہ نچھاور کر دی۔
ساری کائنات کی نعمتیں تیرے قدموں پہ نچھاور کر دی. ساری کون سی وہ نعمت ہے جو میں نے تیرے قدم کا صدقہ کسی کو عطا نہیں کی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت اگر کسی نبی کو نبوت کی نعمت ملی وہ بھی تیرا صدقہ، اگر کسی ولی کو ولایت کی نعمت ملی وہ بھی تیرا صدقہ، اگر کسی کو عقل کا نور ملا وہ بھی تیری عقل کا صدقہ، وہ بھی تیرے نور کا صدقہ. تو وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے دوسروں کو نعمتیں دی ہیں، تیری اپنی نعمتوں کا کمال کیا ہوگا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اس لیے برادران اسلام قرآن اگر پڑھے نا محبت مصطفیٰ کی اینک لگا کر تو ایک ایک آیت مزہ دیتی. سمجھ آئیے نا، ایک ایک آیت کیا دیتی ہے؟ مزہ دیتی. ایک ایک آیت لطف دیتی، ایک ایک آیت جس دیتی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا محبوب تو اپنے اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے تو کب مجنون ہے؟ ان کو کہتا رہنے دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کونین میں جتنی بھی نعمتیں بٹتی ہیں تیرے قدموں کا صدقہ ہی تقسیم کی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں بھئی؟ جس کو جو بھی ملا میرے محبوب کا صدقہ ہی ملا ہے نا. فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ. اگر کسی کو رب بھی ملا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ، باقی نعمتیں تو باقی رہی. سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس ہمارا رب ہے نا. ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہمارا، اور وہ کس کا صدقہ ملا؟ تو سب سے بڑی نعمت میں نے تیرا صدقہ دی تو یہ دنیا کی نعمتیں کیا حیثیت رکھتی؟ اس لیے محبوب ان کو کہتا رہنے دے تو وہ ہے جس پر میری نعمتوں کی بارش ہوتی اور تیرا صدقہ کائنات کو عطا کی جاتی. اس لیے برادران اسلام عظمتیں وراء الورا ہیں.